حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے 3 روز بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ آپ کا شمار مکہ کے بہادروں میں ہوا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان توحید کی وجہ سے ان کے پرانے مذہب میں انتشار پیدا ہو گیا تھا، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیف تھی۔ کمزور مسلمان اور غلام جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ آپ کے ظلم کا نشانہ بنتے رہتے تھے، لیکن اسلام دن بدن پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن حضرت عمر غصے کی حالت میں اس ارادے سے گھر سے نکلے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر ڈالا جائے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی، جو مسلمان پہلے ہو چکے تھے اور اپنے ایمان کو خفیہ رکھتے تھے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگی تلوار لے کر جاتا دیکھا تو پوچھا، عمر ننگی تلوار لے کر کہاں جاتے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، محمد کے پاس جاتا ہوں، قریش کے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے اور ان کے طریقے اور مذہب کو برا کہتا ہے۔ نعیم نے کہا، اے عمر، خدا کی قسم تیرے نفس نے تجھے فریب دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بعد بنی عبد المناف تجھے زمین پر پھرنے دیں گے؟ پہلے اپنی گھر کی خبر تو لے، تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس تانے کو سن کر فوراً واپس لوٹے اور ان کے گھر کی راہ لی۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو ایک صحابی ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے جاتے ہی پوچھا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن عمر نے اتنی سختی سے ڈانٹا کہ معلوم ہو گیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے اور اس کے دین میں داخل ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر اپنے بہنوئی کو زمین پر گرا کر ان کے سینے پر چڑھ گئے۔ بہن ان کو بچانے کے لیے آئی، لیکن حضرت عمر نے ان کو بھی زخمی کر دیا اور ان کے سر سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ نکلا۔ اس حالت میں روتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، عمر جو تمہارے دل میں آئے کرو، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں اور اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بہن کے اس استقامت سے عمر کا دل نرم ہو گیا اور کہا، وہ کاغذ مجھے بھی دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تم شرک کے سبب ناپاک ہو، غسل کرو تو وہ تمہیں دکھایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا اور سورۃ طٰ کی آیتیں سنی اور پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سعید بن زید کو ساتھ لے کر اس پہاڑی مکان پر پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقیم تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچے۔ صحابہ میں سے ایک نے دیکھا کہ عمر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا، عمر اس حالت میں باہر کھڑا ہے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا، اندر آنے دو، اگر خیر کے ارادے سے آیا تو یہ بہتر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر دریافت فرمایا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایمان لانے کی خاطر آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مومنین نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت قریب جگہ دی۔ حضرت عمر نے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں سچا نبی ہوں۔ تو پھر ہمیں بیت اللہ میں نماز پڑھنی چاہیے۔ سارے مومنین مل کر خانہ کعبہ گئے۔ حضرت عمر تلوار لے کر دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ کہا، آج جس شخص کو اپنی بیوی کو بیوہ، اپنی اولاد کو یتیم اور اپنی والدہ کو بے اولاد کرنا ہو وہ میرے مقابلے میں آئے۔ لیکن وہاں کسی میں ہمت نہ تھی جو عمر کے سامنے آتا۔ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ اعلانیہ نماز ادا کی۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔